بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا اللہ کا ذکر۔ السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں شک و کفر ہے۔ پنجاب کے کسی دیہات میں ایک اوبرو قادیانی لڑکی کا رشتہ ایک مسلمان آفیسر سے ہوا۔ آفیسر نے شادی کی حامی بھرنے سے پہلے ایک شرط رکھی، وہ کبھی بھی قادیانیوں کو قبول نہیں کرے گا۔ قادیانیوں نے اس کی شرط مان لی اور لڑکی فوجی افسر کے ساتھ روانہ کر دی۔ شادی کے بعد رشتے ناطے میں آنا جانا لگا رہا اور نرمی سے فوجی افسر کو مائل بھی کیا جاتا رہا۔ ایک دن قادیانیوں کا مذہبی رہنما آیا اور اس نے فوجی افسر سے کہا کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے، نہ مانے، لیکن ہماری ایک بات قبول کیجیے، آپ استخارہ کریں کہ آیا نبی اکرم کے بعد کوئی نبی ہے یا نہیں، مرزا غلام احمد قادیانی سچا نبی ہے یا نہیں۔ فوجی کو زہر پلایا جا رہا تھا مگر اسے پیتے ہوئے احساس تک نہیں ہوا کہ وہ زہر کا پیالہ چڑھا چکا ہے۔ اس نے استخارہ کرنے کی حامی بھر لی۔ رات کو استخارہ کیا تو خواب میں نظر آیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی بنا ہوا ہے اور اس کے آس پاس لوگ جمع ہیں۔ صبح اٹھا تو اپنے کیے ہوئے استخارے کے مطابق قادیانیت پر ایمان لے آیا۔ محض خود ایمان لاتا تو اتنا مسئلہ نہیں تھا، اس نے باقاعدہ مرزے کی نبوت کی دعوت دینا شروع کر دی اور اپنے خاندان کو مرزا قادیانی کا امتی بنا ڈالا۔ سارے علماء بے بس تھے، جو عالم اس سے دعوت دیتا تو وہ کہتا میں نے کسی قادیانی کی دعوت پہ مرزی کو نبی نہیں مانا، میں نے باقاعدہ استخارہ کیا ہے اور استخارے میں مجھے قادیانی بطور نبی دکھایا گیا ہے۔ مجھے از خود خواب دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ جب کوئی بھی عالم اسے دلیل سے مطمئن نہ کر سکا تو وہ تنگ آ کر علماء سے ملنا ہی چھوڑ گیا۔ بالآخر چناب نگر کے جلسے میں مولانا یوسف لدھینوی شہید تشریف لائے۔ ان کا شہر تھا اور یہ فوجی افسر اس زم سے ملنے کو تیار ہو گیا کہ ان کے بڑے مولوی کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مولانا سے جب فوجی افسر نے اپنا قضیہ بیان کیا کہ وہ کسی کی دعوت یا کسی لالچ میں قادیانی نہیں ہوا بلکہ وہ خود دیکھی ہوئی دلیل سے متاثر ہو کر قادیانی ہوا ہے۔ استخارہ اللہ سے مشورہ ہے، میں نے رب کے ساتھ مشورہ کیا جس کا حکم اسلام میں ہے تو اللہ نے مجھے مرزا قادیانی کو نبی دکھایا۔ اب میں اللہ کی مانوں یا مولوی کی؟ جو اللہ نے مجھے از خود خواب میں دکھایا وہ چھوڑ کر مولویوں کی کیسے مان لوں؟ مولانا نے اس کا ہاتھ تھاما اور گویا زبان حال سے کہا فی الحال رب کی نہ مان، اس درویش مولوی کی مان کہ مولوی ہی بتائے گا اصلی رب کیا کہہ رہا ہے۔ مولوی گویا ہوئے اور کہا جب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شک سے گزرے تو مسلمان ہی نہیں رہے۔ اگر تمہیں یقین کامل ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی آخری نبی ہے اور کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا تو استخارے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوتے۔ جب تم نے استخارے کی ٹھان لی تو گویا تمہیں شک ہوا کہ سید البرار صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یا نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے تم شک سے گزرے تو کافر ہو گئے۔ نبی کی ذات میں شک کرنا بھی کھلا کفر ہے۔ جو ہی تم شک میں مبتلا ہوئے تو کافر ہو گئے اور حالت کفر میں تمہیں قادیانی ہی نبی نظر آنا تھا۔ فوجی افسر جھوم اٹھا دلیل سن کر اور کھڑا ہو کر مولانا شہید سے لپٹ گیا۔ اسی وقت توبہ کی اور پھر سے مسلمان ہوا۔ تو ذرا سوچئے ابتدا کہاں سے ہوئی، کیسے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے شک میں ڈالا گیا اور انجام کیا ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہی تو کہا تھا کہ بنا کسی دلیل کے ختم نبوت پر ایمان لے آؤ، جو سوال کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ سوال شک کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شک کھلا کفر ہے۔ دوستو میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ جو لفظ میں نے شروع میں بولا وہ بہت ہی چھوٹا تھا، یقیناً آپ کو اس ویڈیو میں مکمل طور پر سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت
میں لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔